ایک قصبے میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی، میاں، بیوی اور ان کے 3 بچے۔ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میاں معمولی سی تنخواہ پر ایک فیکٹری کا چوکیدار تھا اور اسے بمشکل وہ اپنا گھر کا راشن پورا کر پاتا تھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا اور وہ فوراً کسی نئی نوکری کا بندوبست بھی نہ کر سکا۔ کچھ دن تو انہوں نے اپنی جمع پونجی سے کام چلایا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے گھر کا سامان بیچ کر اپنے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتے رہے۔ کچھ دن گزرے تو سامان بھی ختم ہو گیا اور گھر میں اب ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے بیچ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دن گزرتے گئے لیکن اسے کوئی روزگار نہ مل سکا۔ دونوں میاں بیوی پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے مانگ تانگ کر صرف ایک وقت کے کھانے کا ہی بندوبست کر پاتے تھے۔ دن میں تو اس سے گزارا چل جاتا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا اور بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ ماں سے بچوں کا رونا دیکھا نہ جاتا اور وہ اسی سوچ بچار میں رہتی کہ کیسے غربت سے جان چھڑائی جائے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے بزرگ رہتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ عورت وہاں پہنچی تو دیکھا کہ سادہ لباس میں ملبوس ایک سفید داڑھی والے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ عورت نے انہیں سلام کیا اور کہا، پیر صاحب، کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں۔ اس بزرگ نے جب اس عورت کی درد مندانہ آواز سنی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ بیٹی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ سب خیر کرے گا، اور تعویذ لکھ کر دیا کہ اسے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ خاتون تعویذ لے کر گھر واپس آ گئی اور اسے کمرے کے کونے میں پڑے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپوں سے بھرا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ انہوں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں کافی ساری رقم تھی۔ خاتون کے شوہر نے ان پیسوں سے ایک دکان کرائے پر لیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی اور دکان بڑھتی گئی اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ اس غربت کی دلدل سے نکل گئے اور کافی مالدار ہو گئے۔ ایک دن خاتون کی نظر اس پرانی صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے تعویذ کو محفوظ کر رکھا تھا۔ اسے یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ پیر نے آخر اس تعویذ میں ایسا کیا لکھا تھا کہ ان کے حالات ہی بدل گئے۔ تجسس کے مارے جب اس نے تعویذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، گھر میں جب پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کی رونے کی آوازیں آتی ہوں۔ پیارے دوستو، جب اللہ ہمیں نوازتا ہے اور ہمیں ہمارے برے وقت سے نکال کر خوشحالی کی راہ پر گامزن کرتا ہے تو ہم پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی اور کی خوشحالی کا سبب بنیں اور مصیبت میں ان کا ساتھ دیں، کیونکہ اصل زندگی تو دوسروں کے کام آنا ہے۔ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے کہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہم زندگی کا یہ سفر ایک دوسرے کی مدد کے بنا مکمل نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو کل ہم بھی کسی دوسرے سے اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔